الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار دو جہاں رحمت کون و مکا سرور ذیشاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں سے چند مدنی پھول. مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ. نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 13 حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی 13 نیت ہے. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا. جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف پڑھوں گا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نیت کا موقع ہو تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا. توبوا الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا. کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا. حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا. چنانچہ پارہ 23 سورہ یاسین جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 36ویں سورت آیت 72-73 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے. ان کا حساب سے درس حاصل کروں گا. جو شرعی مسائل وغیرہ بیان کیے گئے انہیں سیکھوں گا. ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 673 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو علمی نیت جانتا ہے ایک ایک فعل میں کئی نیتیں کر سکتا ہے. یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں. بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ایک ایسا پرندہ ہے جسے بعض اقوام پوئمز وغیرہ میں بھی پڑھتی ہیں اور اس کی تکرار بھی کی جاتی ہے. 3 for boy 4 for girl یا 3 for girl and 4 for boys. میک پائی، جسے اردو میں سیاہ نیل کنٹھ کہا جاتا. میک پائی ایک ایسا پرندہ ہے جس کا تعلق کوے کے خاندان سے. اس کی پوئمز وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہیں. تو جہاں بات پوئمز کی، نظم کی ہوتی ہے، وہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں
کہ عام طور پر جب بچہ چھوٹی عمر کا ہوتا ہے اسے اپنی زبان کا تعارف کروانے، اپنی زبان کے الفاظ کی پہچان کرانے کے لیے مختلف نظم پڑھائی جاتی ہے جو شریعت مطہرہ سے نہ ٹکراتی ہو، اس کے پڑھنے میں حرج نہیں۔ اور اگر اس زبان سے فائدہ دین کا حاصل ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس لیے بچوں کو پڑھاتا ہے ایسی نظم کہ جس کے ذریعے وہ اس زبان کا ماہر ہو اور اس نظم میں کوئی خلاف شرع بات بھی نہ ہو، اور جس زبان کا ماہر ہوگا اس زبان کے ذریعے دین کی خدمت کر سکتا ہے، یا تو علم دین حاصل کرے یا اس زبان میں تبلیغ کر سکے، اور ان نیتوں کے ساتھ اگر وہ اس نظم کو سیکھتا ہے اور فرض واجب علوم کا حصول بھی اسے ہے، یعنی یہ فرض واجب کے علوم حاصل کرنے کی طرف بھی گامزن ہے اور ساتھ ساتھ ان لغات کے علم کو بھی سیکھتا ہے، تو اب ایسی صورتوں کے اندر ان اچھی نیتوں کے ساتھ ان زبانوں کا سیکھنا بھی اس کے لیے کار ثواب ہو جائے گا۔ شریعت مطہرہ دین متین کی اندر لغت کو سیکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ بہرحال ایسی چیزوں سے پھر بھی اجتناب کیا جائے گا جس سے اخلاقیات تباہ ہوتے ہوں، یا انسان ایسی گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے جس گہرائی کے اندر جانے کی اس کی اجازت نہیں۔ پوئمز پڑھیے، نظم پڑھیے، مگر شریعت مطہرہ کی پاسداری کے ساتھ۔ دارالمدینہ کے اندر اگر آپ کی ترکیب ہو جائے گی اور دارالمدینہ میں آپ کے بچے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان نظموں کو شریعت مطہرہ کے دائرے کے مطابق پڑھنے اور یاد کرنے کا بھی سلسلہ ہوگا۔ اچھی طریقے سے جب زبان آ جائے گی تو اس زبان میں دین کی خدمت بھی اچھے انداز سے ہو جائے گی۔ آئیے دوبارہ چلتے ہیں میگ پائی کی طرف۔ یہ میگ پائی جو ہے وہ کوے کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک پرندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا اس کی لمبی دم سیاہ و سفید رنگ کی وجہ سے اس کو کوا محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوا خبیث پرندہ ہے، یہ تاک کر بیٹ کرتا ہے، یعنی آپ اس کے نیچے بیٹھے ہوں گے اب یہ بیٹ کر دے گا، مردار کھانے والا، اور دیگر اس کے بعض اوصاف برے ہیں۔ اسے خبیث پرندہ کہا گیا ہے کوے کو۔ تو شریعت مطہرہ نے جن اشیاء کو ناجائز قرار دیا، جس جانور کو کھانا حرام قرار دیا ہو، اس کے کھانے کے اندر طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں اور اس نقصانات کا اثر ذات پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ تو خبیث وصف کا پرندہ کھانا شریعت مطہرہ نے یہ پرندہ کوا کھانا ناجائز قرار دیا، تو کوا کھانے والے کوا خوروں سے بھی بچنا چاہیے تاکہ اس وصف سے وہ متصف نہ ہو۔ کوے کو کھائیں گے تو خبیث وصف بھی آئے گا، اور جب خبیث وصف کے ساتھ کوئی شخص متصف ہوگا یعنی خبیث عادتوں والا بن جائے گا تو اس سے طرح طرح کا نقصان ہوگا۔ تو کوے سے بھی بچیے، کوا خوروں سے بھی بچیے، لیکن اس وقت ہمارا موضوع کوا نہیں ہے بلکہ سیاہ نیل کنٹھ کوے کے خاندان کا ایک فرد میگ پائی ہے۔ نیل کنٹھ چھوٹے سے درمیانے سائز کا پرندہ ہے جو دنیا بھر میں پایا جاتا ہے۔ اس کی 15 کے قریب اقسام ہیں جو پورے یورپ، ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ اور اس کے کچھ حصوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی امریکہ میں زرد چونچ والا نیل کنٹھ میگ پائی پایا جاتا ہے۔ میگ پائی گھنے درختوں والے علاقوں، چراگاہوں، گھاس کے میدانوں، ہلکے جنگلات، باغات، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ارد گرد یعنی پارکوں میں، پارکس میں، شہروں میں، قصبوں میں پائے جاتے ہیں۔ سیاہ چونچ والا میگ پائی شہری اور دیہاتی دونوں علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ میگ پائی کا رنگ سرد، پشت اور دم پر سیاہ، جبکہ شانوں اور پیٹ پر سفید رنگ پایا جاتا ہے۔ اس کی چونچ گہرے رنگ کی اور ٹانگیں سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھورا ہوتا ہے۔ نیل کنٹھ کی سیاہ سفید لمبی دم کے سبب اسے بآسانی شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دم اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اس پرندے کی کل لمبائی کا نصف یا اس سے بھی زیادہ، یعنی اگر پوری ہائٹ آپ اس جانور کی دیکھیں گے تو اس کا مور دین 50% باڈی جو ہے وہ اس کی دم پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے،
اور بعض شناختیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دور سے کسی کے تعارف کا سبب بن جاتی ہیں. آپ اس جانور کو جب اس انداز سے دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے آپ کے یہ علامت اس جانور کی ہے، یہ پہچانا جائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں میں کچھ چیزوں کی علامتیں دی. مسلمان مرد ہوگا تو اس کی ایک وضاقت ہے، ایک لباس ہے، وہ اپنے اس لباس کی وجہ سے لوگوں کے اندر متعارف ہوگا، پہچانا جائے گا، اس کی شناخت ہوگی، اس کی داڑھی ہوگی، اس کا ایک مدنی حلیہ ہوگا، کسی کا کم کسی کا زیادہ. بہرحال مسلمانوں کا ایک حلیہ، ایک انداز ایسا ہے جس سے دوسروں کی شناخت ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اسلام سے وابستہ خواتین یعنی اسلامی بہنیں، ہر عورت جو کلمہ گو ہے وہ اسلامی بہن ہے. تو اب اسلامی بہنوں کا بھی جو لباس ہے وہ پردے کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور ان کے اس پردے کی وجہ سے یہ اپنی غیر اقوام سے ممتاز ہوتی ہیں. جہاں بات شناخت اور علامت کی ہے تو اسلام کی شناخت ہے، اور مسلمانوں کی ایک اہم ترین شناخت نماز ہے. یہ وہ نماز ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان واضح فرق ہے. تو مسجد برو تحریک میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے اور اس کے ساتھ شامل ہو جائیے، اور آپ بھی مسجد برو تحریک کا حصہ بن جائیے. آئیے دوبارہ چلتے ہیں نیل کنٹھ کی طرف. میگپائی کی لمبائی 36 سے 60 سینٹی میٹر یعنی 14 سے 24 انچ کے درمیان ہوتی ہے. 36 to 60 سینٹی میٹرز مینز 14 to 24 انچز. جبکہ اس کے پروں کی لمبائی 52 سے 62 یعنی ڈبل 26 سے 61 سینٹی میٹر کے درمیان ہوتی، اور ان کا کل وزن 145 سے 250 گرام کے درمیان ہوتا ہے. 52 to 61 سینٹی میٹر مینز اور اس کا ٹوٹل ویٹ 145 to 250 گرامز کے بیچ میں ہوتا ہے. دراصل میگپائی کا اصل سائز اس کی قسم پر منحصر ہوتا ہے. جیسی کیٹیگری ہوگی، جس جگہ جس آب و ہوا میں رہنے والا یہ پرندہ ہوگا، جہاں یہ پرندہ پایا جاتا ہے، اپنے آب و ہوا کے اعتبار سے اس کے سائز میں فرق پایا جاتا ہے. ان میں نر اور مادہ میل اینڈ فیمیل اگرچہ دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں، لیکن نر یعنی میل اپنی دم کی زیادہ لمبائی کے سبب مادہ سے بڑا ہوتا ہے. ماہرین کے مطابق نر نیل کنٹھ مادہ سے 6 سے 9% تک بڑے ہو سکتے ہیں، 6 to 9%. یوں ہی وزن میں بھی مادہ سے 16 سے 20%، 16 to 20% زیادہ وزنی ہوتے ہیں، ویٹ فل ہوتے ہیں. میگپائی زیادہ تیزی سے نہیں اڑتے. ان کی زیادہ سے زیادہ رفتار 20 میل فی گھنٹہ یعنی 32 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے. 20 مائل پر آور مینز 32 کلومیٹر پر آور. یہ اپنی لمبی دم کی مدد سے نہایت تیزی سے اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت، اپنا رخ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ دیکھیے اڑتے اڑتے اپنی پوزیشن کیسے تبدیل کر رہا ہے. ان کے بازو بڑے ہونے کے باوجود یہ دور دراز تک سفر نہیں کرتے، بلکہ اپنے علاقوں کے قریب ہی رہتے ہیں. یہ مختلف حالات میں مختلف آوازیں نکالتے ہیں. ان کی زیادہ تر آوازیں ناک سے پیدا ہوتی ہے. آئیے آواز سنتے ہیں. نیل کنٹھ وہ پرندہ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ ناپسندیدہ خیالات رکھتے ہیں. ایسا شخص ڈھونڈنا کہ جو اچھے تاثرات میگپائی کے لیے دیتا ہو بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر آزائش نسل کے دنوں میں یہ مختلف پرندوں کے انڈے بچے تلاش کرتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. عام طور پر بھی دیگر پرندوں کے انڈے وغیرہ کھا جاتے ہیں. تاہم اس بات پر کہ اس کے برے اثرات دیگر پرندوں پر اثر انداز ہوتے ہیں بعضوں کو کلام، کیونکہ اس کی بعضوں کے نزدیک تحقیق اور بعضوں کے نزدیک کوئی صحیح تحقیق نہیں. عموماً سائنسدان اس کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ یہ یا تو بالکل بھی نہیں یا پھر بہت کم دوسرے پرندوں کی نسل پر اثر کرتا ہے. یعنی بعضوں کے نزدیک اس کا دوسروں کے گھونسلوں میں جانا ان کی نسل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ جن پرندوں کے انڈے بچوں کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ دیگر بہت ساری وجوہات کے سبب بھی ہلاک ہو جاتے ہیں.
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیگر پرندوں کی نسل کو درپیش خطرات میں سے نیل کنٹھ ایک اہم خطرہ ہے۔ یہاں جہاں بات ایک سائنسی تحقیق کی ہوئی، وہاں یہ دینی نظریات کے حوالے سے دو اہم باتیں ذہن نشین رکھیے۔ ایک تو بدشگونی کی شریعت مطہرہ میں کوئی اہمیت نہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی مرض ہو تو وہ متعدی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے آنے سے کوئی برا شگون لیا گیا اور انسان نے ذہن بنایا کہ اس شخص کے آنے کی وجہ سے یہ نحوست پیدا ہوئی، تو شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ مثلا بلی نے راستہ کاٹ لیا، آج تو بھائی میرا کاروبار اچھا نہیں ہوگا، آج اس راستے سے جانا بہت برا ہے، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ویسی ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کے حوالے سے اس کی پذیرائی نہیں کی بلکہ اس کی ممانعت کی۔ اور اسی طرح مرض متعدی نہیں ہوتا۔ اب ایسا ایک فرد ہے، اس فرد جو مریض ہوتا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے، دوسرے کے اندر مرض متعدی ہو جاتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک نقل کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ 70 اونٹ بیمار ہو گئے، اور وہ مرض کے حوالے سے یہ ذہن بتایا جا رہا تھا کہ یہ متعدی مرض ہے، اور اس مرض کی وجہ سے جتنے بھی اور جانور ہیں ان کو دور رکھا جائے، ورنہ ان جانوروں میں جو کھجلی کا مرض ہو گیا یہ دوسرے جانوروں پہ، دوسرے اونٹوں پر بھی مسلط ہو جائے گا۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرف توجہ دلائی وہ یہ کہ ان میں سے پہلے جانور کو یہ بیماری کیسے لگی، یعنی جس سبب کی وجہ سے پہلے جانور کو بیمار ہوا، لازمی بات ہے جو پہلا جانور بیمار ہوا، جس پر کھجلی مسلط ہوئی یا کھجلی کی بیماری یا کوئی سی بھی بیماری اس پر مسلط ہوئی جسے چھوت کہا جاتا ہے، کم از کم یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے جانور کو بغیر کسی چھوت مرض کی وجہ سے یہ بیماری لگی، یعنی کسی دوسرے جانور سے نہیں لگی، کیونکہ وہ پہلا بیمار نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ ایک بیماری نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ پھیلتی ہے۔ تو جو شخص پہلی مرتبہ بیمار ہوتا ہے، اس بیمار ہونے والے شخص کے لیے کیا چیز سبب بنتی ہے؟ کیا کسی شخص سے وہ بیماری اس تک منتقل ہوتی ہے؟ کیا ان 70 اونٹوں میں سے پہلے اونٹ پر جو بیماری تھی وہ کسی دوسرے اونٹ سے اس پر منتقل ہوئی؟ تو یہ 70 اونٹوں میں پہلا اونٹ نہیں ہو سکتا کہ جسے بیماری لگی ہو۔ تو اسی طرح کوئی بھی بیماری ہو، پہلے فرد کے لیے یہ بات ماننی پڑے گی کہ اسے چھوت بیماری نہیں لگی، کسی اور سبب سے لگی۔ جب پہلے فرد کے لیے یہ بات مان لی جاتی ہے کہ اسے بیماری چھوت ہونے کی وجہ سے نہیں لگی، کسی اور سبب سے لگی ہے، تو 70 کو ہو یا 7000 کو کوئی بیماری لگی تو دوسرے اسباب کی وجہ سے لگ سکتی ہے، چھوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا جب سردی ہوگی بخار ہوتا ہے، جب سردی ہوتی ہے کھانسی ہوتی ہے، جب سردی ہوتی ہے نزلہ ہوتا ہے، تو کیا کھانسی نزلہ چھوت بیماریاں ہیں؟ کھانسی کیوں ہوتی ہے؟ سردی ہوتی ہے، بے احتیاطی ہوتی ہے، آپ نے ٹافی کھانی ہے، مدری منع تو انہوں نے سردیوں میں بھی آئس کریم کھانی ہے، تو کسٹرڈ بھی کھانا ہے، تو تلی ہوئی چیزیں بھی کھانی ہے، تو کباب بھی کھانے ہیں، تو سموسے بھی کھانے ہیں، پھر رول بھی کھانا ہے، پھر پیزا بھی کھانا ہے، پھر پراٹھا بھی کھانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کولا ڈرنکس بھی پینی ہے۔ تو اب اس کے بعد کبھی آپ کو کھانسی ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو نزلہ ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو ملیریا ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو زکام ہو جاتا ہے، اور آپ پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر کی لائن کے اندر۔ تو اس انداز سے جب سردی آتی ہے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کو کھانسی ہو جاتی ہے، ہزاروں کو بخار ہو جاتا ہے، ہزاروں کو نزلہ ہو جاتا ہے، ان ہزاروں میں کوئی چھوت بیماری نہیں پائی جاتی، بلکہ کھانسی نزلے کے اسباب کو ایک جگہ جمع ہو جانے کی بنا پر کھانسی نزلے کے ہر شخص کے لیے وہ سبب جو کھانسی نزلے کو مہیا کرنے والا ہے وہ سبب پایا گیا، کھانسی نزلہ ہو گیا، اور آپ ڈاکٹر صاحب کی فیس دے کر دوائی لے کر واپس آ گئے۔ بہرحال پتہ چلا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا، اور یہی اسلامی نظریہ ہے۔ یہاں بات ہوئی تھی سائنسدانوں کی تحقیق کی، تو سائنسدانوں کی تحقیق جو شریعت مطہرہ سے کے موافق نہ ہو وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ پھر چلتے نیل کنٹھ کی طرف۔ میگپائی کی مقبولیت میں کمی کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں اس کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور کچھ علاقوں میں یہ تعداد اب 3 گنا تک بڑھ چکی ہے، اور اب یہ ان علاقوں میں بھی ملتے ہیں جہاں پہلے نہیں پائے جاتے تھے۔
ان کی تعداد بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود کو انسانوں کے جدید طرز عمل کے مطابق ڈھال لیا ہے. آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا، پرندوں نے بھی لائف سٹائل چینج کر لیا اور وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے. میک پائی غذا کے لحاظ سے موقع پرست پرندہ ہے. حالات کے لحاظ سے جو مل جائے کھا لیتا ہے. یہ زمین پر چلتے پھرتے یا پھدکتے ہوئے غذا تلاش کرتے ہیں، تو کبھی زمین پر پنجے مار کر مٹی الٹ پلٹ کرتے ہیں تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے، اور اگر اس دوران کچھ مل جائے تو پنجوں سے پکڑ کر ٹھونگے مار کر نوالا بنا لیتے ہیں. یہ منظر دیکھیے. میک پائی نیل کنٹھ کی خوراک میں بڑی ویرائٹی رکھتا ہے. یہ مختلف قسم کے اناج، چھوٹے پھل اور کیڑے وغیرہ کھاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ چھوٹے جانوروں مثلاً چوہے، مینڈک، چھپکلی، سانپ، حتیٰ کہ خرگوش کا بھی شکار کر لیتے. اسے بعض پرندوں کو بھی پکڑتے اور شکار کرتے دیکھا گیا. جانوروں اور پرندوں کا مردار بھی اس کی غذا میں شامل ہے. یہ ایسے چھوٹے کیڑے کھاتا ہے جو زمین کی سطح یا پھر سطح کے فوراً نیچے پائے جاتے ہیں. یہ پرندہ انتہائی غیر شرمیلا ہے اور اسی وجہ سے اکثر باغات وغیرہ میں بکثرت پائے جاتے ہیں اور وہاں پر موجود باغات کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کو شوق سے کھاتے ہیں. جانور ایسا ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے، مگر یہ جانور بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے انسان کی خدمت کرتا ہے، اور انسان کے لیے جو نعمت، جو پھل عطا کیا گیا، اور اس نعمت کے مطلب جہاں آپ مستفیض ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوا، کیڑے بھی اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہوشیار بیٹھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ پرندہ اس پر مقرر کیا گیا کہ وہ اپنی خوراک ان پھلوں سے نہیں بلکہ اس پہ لگنے والے کیڑوں کو اپنی خوراک بناتا ہے اور آپ کے پھلوں کی حفاظت کرتا ہے. اسے شعور بھی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے کہ بہت سی مخلوقات دیگر مخلوقات کی خدمت کرتی ہے. اپنے خاندان کے دیگر پرندوں مثلا کوے کی طرح نیل کنٹھ گھونسلہ بنانے والے دوسرے پرندوں کا دشمن تصور کیا جاتا ہے. اگرچہ یہ ان پرندوں کے انڈے بچے کھا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ نیل کنٹھ کی غذا کا بہت تھوڑا حصہ ہے، بہت ہی مائنر حصہ اس چیز پر ہے کہ یہ اس چیز کو خوراک بناتا ہے. شہری علاقوں میں یہ کوڑے دانوں پر بچی کچی اشیاء کے ذریعے اپنی مہمانی کرتے ہیں. اسی طرح انسانوں کے کچن سے ضائع کی گئی کھانے کی اشیاء شوق سے کھاتے ہیں. دیکھیں کچن بھی ایک عجیب سی چیز ہے. کچن کے اندر کھانا بنتا بھی اور کچرا بھی ساتھ ہوتا ہے، یا آپ کا کچرا کچن کے باہر ہوتا ہے، اور اگر اس سے صفائی کا پورا نظام نہ بنایا جائے، صفائی کی پوری حفاظت کا اہتمام نہ کیا جائے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے جراثیم پھلتے پھولتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بہت سے پرندے اور اس طرح کی مخلوقات جو یہ چیزیں خوراک کے طور پر ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے کچن کے ساتھ بالکنی وغیرہ کا رخ کرتی ہے. میک پائی زمین پر پوشیدہ جگہ غذا بھی ذخیرہ کرتے ہیں. اگرچہ اس طرح کے جانور جو ذخیرہ کرتے ہیں ان کی تعداد کم ہے، بعض پرندے وغیرہ بھی ذخیرہ کرنے والے شمار کیے جاتے ہیں، مگر باقاعدگی سے ہر غذا کا جو ذخیرہ کرنا ہے یہ چوہے کی خاصیت ہے یا چونٹی کی خاصیت ہے یا انسان کی خاصیت ہے. یہ اپنی چونچ کی مدد سے زمین پر چھوٹا سا سوراخ کر کر اپنی غذائی اشیاء جمع کرتے ہیں. اگر کوئی دوسرا نیل کنٹھ انہیں ایسا کرتے دیکھے تو یہ جگہ تبدیل کر لیتے ہیں. ان میں ذخیرہ شدہ غذا چوری کرنا عام ہے، لہذا کبھی کبھی یہ دھوکہ دینے کے لیے اصل سوراخ کے ساتھ نقلی سوراخ بھی بناتے ہیں اور اصلی سوراخ کو گھاس اور پتوں کی مدد سے ڈھانک دیتے ہیں. اس کے بعد یہ جگہ کو ذہن نشین کر لیتے ہیں. دوبارہ آنے پر یہ غذا کے اس ذخیرے کو دیکھ کر یا پھر سونگھ کر تلاش کرتے ہیں. نیل کنٹھ اپنے اس ذخیرے پر یا تو بہت عرصے بعد لوٹ کر آتے ہیں یا بالکل نہیں آتے. میک پائی بڑے ممالیہ جانوروں مثلاً
ہرن اور دیگر مویشیوں پر بیٹھ کر اس کے جسم پر موجود خون چوسنے والے کیڑے کھاتا ہے۔ اس سے اس جانوروں اور نیل کنٹھ دونوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، بلکہ نیل کنٹھ تو کچھ کیڑوں کو بعد میں کھانے کے لیے بغیر نقصان پہنچائے زندہ ذخیرہ کر لیتا ہے۔ بظاہر یہ کہ یہ اپنی خوراک کی طرف بڑھتا ہے اور دوسری مخلوق کو فائدہ دیتا ہے۔ میک پائی نیل کنٹھ اپنے مخصوص علاقے میں 10 پرندوں کا گروہ بھی بنا لیتے ہیں جو پورے علاقے کی حفاظت کرتا ہے۔ اکثر نر اور مادہ اپنے ذاتی علاقہ رکھتے ہیں۔ ان کے علاقے میں غذا اور پانی کے ذرائع کے ساتھ ساتھ اونچے درخت بھی ہوتے ہیں جو بطور محفوظ پناہ گاہ اور گھونسلہ بنانے کے کام آتے ہیں۔ عام طور پر نیل کنٹھ کے گروہ میں ماداؤں کے مقابلے میں چند ہی نر ہوتے ہیں۔ ویسے تو نیل کنٹھ میک پائی مسلسل ایک ہی مقام پر رہتے ہیں، تاہم کچھ پرندے وافر غذا اور پانی کی تلاش میں تھوڑے فاصلے تک سفر کرتے ہیں یا پھر سردیوں میں اونچے مقامات سے نیچے مقامات کی جانب آ جاتے ہیں۔ اپنی خوراک کے لیے سفر کرنا جہاں جانوروں میں پایا جاتا ہے، وہاں رزق کی تلاش کے لیے شہر بہ شہر، ملک بہ ملک سفر کرنا لوگوں میں بھی بکثرت پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جابز ہی دوسرے شہروں میں کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں کرتے ہیں اور بڑے عرصے بعد اپنے گھروں پر لوٹتے ہیں اور اس انداز سے ایک بہت بڑی تعداد اپنی زندگی گزارتی ہے۔ گھر سے دور رہ کر دنیا کمانے کے لیے ایک تعداد ملتی ہے، مگر راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا، علم دین حاصل کرنا اور اس کی برکتوں کو لوٹنے کا عام طور پر ہمارا ذہن نہیں ہوتا۔ اگر ہم مدنی انعامات کا رسالہ لے کر مدنی قافلے کے مسافر بنے، علم و عمل کی طرف رغبت پائیں تو انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ تو ہر اسلامی بھائی راہ خدا عز و جل میں سفر کا ذہن بنائے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں آنے جانے کا ذہن بنائے اور ان کی برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میک پائی کا شمار نہایت ذہین پرندوں میں ہوتا ہے۔ یہ ان چند پرندوں کی فہرست میں شامل ہے جو خود کو پہچان لیتے ہیں۔ جی ہاں، ان کی ذہانت کا ثبوت اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ جب ان کے جسم پر کوئی نشان لگایا جائے اور انہیں شیشے کے آگے کھڑا کیا جائے تو یہ اپنے آپ کو دیکھ کر اسے کھرچنے لگتے ہیں اور جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کا ٹیسٹ بھی لیا گیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ شیشے میں نظر آنے والا اس کا عکس ہے، یعنی یہ میں ہوں۔ ذہانت کا یہ ٹیسٹ ہاتھی اور ڈولفن مچھلی پر بھی کامیاب ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اس کے علاوہ نیل کنٹھ شیشے کے سامنے دلچسپ حرکتیں بھی کرتا ہے۔ یہ چمکدار اشیاء پسند کرتا ہے اور بعض اوقات انسانوں کے گھروں سے بھی چمکتی چیزیں چرا کر لے جاتا ہے۔ ان کے گھونسلوں میں بھی کبھی کبھار چمکدار اشیاء برآمد ہوتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض پرندے سونا، چاندی اور اس طرح کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اپنے گھروں کے اندر اس طرح کی چمکدار چیزوں کی حفاظت کیجیے اور زیوروں سے کی بھی حفاظت کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عورت نے زمانہ جاہلیت کا اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ کنیزہ تھی کسی کی اور کہیں نکاح ہو رہا تھا اور ہار چوری ہو گیا، تو اس کی بڑے غلط انداز سے تلاشی لی گئی اور بعد میں وہ زیور پرندہ جو اڑا کر لے گیا تھا اسے اس کے گھونسلے سے برآمد ہوا۔ میک پائی اتنے ذہین اور چالاک ہوتے ہیں کہ جلد ہی مختلف علاقوں میں غذا کے نئے ذرائع تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ بہت سی سورسز کے ذریعے اپنی انکم بڑھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو ایسی عقل دی کہ یہ اپنی غذا حاصل کرنے کے بھی سورسز بڑھا لیتا ہے۔ جی ہاں، مثلا کار حادثوں کے سبب ہلاک ہو جانے والے جانور اور پرندوں میں بھی یہ اپنی خوراک کو تلاش کرتے ہیں، اسے بھی اپنی غذا بناتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ بہت مشکل سے سنا ہوگا کہ کسی کار حادثے میں نیل کنٹھ کا شکار ہو گیا، یعنی میک پائی حادثے میں شکار ہونے والے پرندوں کو تو اپنی خوراک بناتا ہے
اور اس طرح کے جانوروں کو تو اپنی غذا بناتا ہے مگر خود شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا نشانہ لگانا بھی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ اپنی طرف بڑھنے والے خطرات کو جلد سمجھ لیتے ہیں اور فوراً اڑ جاتے ہیں۔ میگپائی درختوں یا پھر گھنی جھاڑیوں میں چھپ کر خود کو دشمنوں سے بچاتے اور اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے دشمن کون کون ہیں؟ کتا، بلی، لومڑی وغیرہ۔ میگپائی اکثر ساری زندگی کے لیے جوڑا بناتے ہیں، لیکن اگر ان میں ایک مر جائے یا پھر علیحدگی ہو جائے تو دوسرا جوڑا بنا لیتے ہیں۔ میگپائی عموماً سرسبز و شاداب درخت کی اونچائی پر گھونسلہ بناتے ہیں۔ درختوں کی شاخوں اور ٹہنیوں پر گھونسلے کی بیس اور فریم ورک کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی تیاری میں مٹی، گھاس اور بال وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نیل کنٹھ مضبوط گنبد نما گھونسلہ بناتے ہیں۔ ان کا گھونسلہ درختوں کے علاوہ جھاڑیوں اور شہری علاقوں میں کھمبوں پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو گنبد نما یہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے لیے گنبد نما امامہ باندھنا یہ سنت ہے۔ انہیں گھونسلے کی تعمیر میں 40 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ واقعی گھونسلے کی تعمیر میں کافی محنت کرتے ہیں، مگر تحقیق سے پتہ چلا کہ نیل کنٹھ کا جوڑا دن بھر میں فقط 1% توانائی گھونسلے کی تیاری میں صرف کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف مادہ انڈا دینے کی سرگرمی میں 23% توانائی خرچ کرتی ہے۔ کبھی کبھی یہ پرانے گھونسلے مرمت کر بھی کام چلا لیتے ہیں۔ یہ پرانے گھونسلے 48 انچ اونچے اور 40 انچ چوڑے ہوتے ہیں، جنہیں چھوٹے عقاب اور الو بھی استعمال کرتے ہیں۔ کسی کا چھوڑا ہوا گھر ان کے کام آ جاتا ہے، اور وہ پرندہ ایسی فطرت والے عام طور پر پرندے ہوتے ہیں جو بار بار گھونسلے بناتے ہیں اور جب چھوڑ کر جاتے ہیں تو دوسرا جانور اس میں رہائش اختیار کر لیتا ہے۔ مادہ نیل کنٹھ ایک جھول میں 6 انڈے تک دیتی ہے۔ انڈے دینے اور افزائش نسل کے دیگر سرگرمیاں اپنے ذاتی علاقے میں کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیگر نیل کنٹھ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ گھونسلے اور اس سے متعلق اکثر کام مادہ سر انجام دیتی ہے، مثلا گھونسلہ بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا، گھونسلہ بنانے اور پھر انڈا سینا وغیرہ۔ تقریباً 3 ہفتوں تک مادہ انڈا سینے کا کام انجام دیتی ہے۔ اس پورے دورانیے میں نر مادہ کو غذا فراہم کرتا ہے۔ بچوں کے انڈے سے باہر آنے کے بعد تقریباً 4 ہفتوں تک دونوں ماں باپ بچوں کو غذا فراہم کرتے ہیں۔ اس دوران یہ بچے اڑنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بچے نئے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا پہلا مہینہ بچوں کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران یا خراب موسم، غذا کی فراہمی یا کسی بھی حادثے یا دشمن کے سبب ان کا ہلاک ہونا بہت آسان ہوتا ہے۔ میگپائی سارا سال اتنا جارحانہ رویہ نہیں رکھتے جتنا کہ انڈے بچوں کی آزائش کے دوران رکھتے ہیں۔ اس دورانیے میں یہ اپنے علاقے کا جارحانہ انداز سے دفاع بھی کرتے ہیں۔ گھونسلے کے قریب سے گزرنے والے لوگوں کے سروں پر بھی یہ حملہ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی پنجہ وغیرہ بھی مار دیتے ہیں۔ ایک بار ماہر حیاتیات ان کے انڈوں کا سائز لینے کے لیے درخت پر چڑھ گیا، بس پھر کیا تھا، نر اور مادہ نے پہچان لیا اور پھر کئی دنوں تک اس پر حملہ کرتے رہے۔ بہرحال جب دشمن اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے تو حملہ کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے حقیقی دشمن شیطان کو حقیقی معنی میں پہچان لیں تو ہم اس سے دفاع کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس سے پہچاننے کے لیے بھی علم چاہیے اور اس سے دفاع یعنی حفاظت کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے۔ راہ خدا سوجے میں سفر ہوگا، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، فرض علوم حاصل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے علم دین بھی حاصل ہوتا رہے گا اور شیطان کے خلاف جنگ میں بھی ہم جاری رہیں گے۔ بہرحال اپنے قدرتی ماحول یا پھر قید میں نیل کنٹھ کی عمر 6 سے 15 سالوں کے درمیان ہوتی ہے۔ 6 to 15 ایئرز تک یہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ
استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔